صفدر عباسی صاحب، سندھ سے آپ آئے، ماضی میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ لوگوں نے جمہوریت کی جد و جہد کی، جیلیں کاٹیں، کوڑے کھائے، اس تمام پروسیس سے گزرنے کے بعد آج وہ پیپلز پارٹی جس کا اب آپ حصہ نہیں ہیں وہ صاحب اقتدار بھی ہے۔ آپ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہی نون لیگ، یہی پیپلز پارٹی جو جمہوریت کے نعرے لگانے والی جماعتیں ہیں وہ آپ کو ایک چھوٹا سا ایونٹ بھی نہیں کرنے دیں گی؟ دیکھیے جی، میں انفیکٹ کیوں نہ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو میں بڑے عرصے سے اس بات کا دائی رہا ہوں، اور جتنی بھی ہماری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے یا محمود خان چودھری صاحب ہیں، ان سے میری رابطے بھی رہے، اور میں بڑے عرصے سے ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپوزیشن جو ہے نا ایک یونائٹڈ فرنٹ بنائے، اور اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ جی ہم چونکہ فرنچ پہ بیٹھے ہیں سندھ کے لوگ، اور پچھلے 17 سال سے جو ہے نا اپوزیشن کی کوئی گورنمنٹ نہیں آئی۔ جس پیپلز پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ 17 سال سے سندھ کو رول کر رہے ہیں۔ تو میں بڑے عرصے سے اپنے دوستوں کو یہ کہتا تھا کہ جی آپ اس طرف توجہ کریں، کیونکہ وہاں پہ اسلام آباد جو ہے نا ساری سندھ کو زرداری صاحب کی یا پیپلز پارٹی کی نظر سے دیکھتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ وہی وہاں پہ جو ہے نا کنٹرولنگ اتھارٹی، اور باقی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں بڑے عرصے سے دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ آپ آئیں، ہماری وہاں پہ اپوزیشن ہے، وہاں پہ قوم پرست جماعتیں ہیں، وہاں پہ جی ڈی اے ہے، وہاں پہ جمعیت علماء اسلام ہے، جماعت اسلامی ہے، وہ امبریس چاہتے ہیں کہ جی آپ لوگ آئیں اور ہمیں گلے لگا کے ہمیں کم از کم یہ کہیں کہ جی ہم لوگ آئیں اور آپ بیٹھ کے اس ڈسکورس میں حصہ لیں جو آپ ضروری ہو گیا ہے۔ تو میں بنیادی طور پہ جب ابھی چکردی صاحب کی قیادت میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی پوری ڈیلیگیشن جب آئی، تو وہ پیر صاحب پگاڑا جو ہمارے جی ڈی اے کے چیئرمین بھی ہیں، ان سے وہ ملاقات بھی ہوئی، اور ہمیں انہوں نے انوائٹ کیا کہ جی آپ 26-27 کو آئیں اور یہاں پہ آ کے یہ جو نیا پولیٹیکل ڈسکورس ہے اس میں حصہ لیں۔ تو ہم تو اس سوچ کے ساتھ آئے تھے کہ جی ہم اس کانفرنس کے اندر اپنی جو بھی توجیحات ہیں فیڈریشن کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، قانون کی حکمرانی کے حوالے سے، ہم اپنی جو نا اس میں جو بھی توجیحات ہیں وہ پیش کریں گے۔ کل جو ہے نا وہ ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ جو ہماری بڑی سینئر لیڈر ہیں، اسپیکر بھی رہ چکی ہیں، وہ انفارچونیٹلی ان کی فیملی میں ڈیتھ ہو گئی، تو انہوں نے ایک دن پہلے وقت مانگ لیا کہ جو مجھے اگر آپ بولنے کا موقع دیں، تو کل ان کو موقع ملا اور انہوں نے جو بھی ہماری توجیحات تھیں وہ پیش بھی کی۔ بنیادی بات یہ تھی کہ ہم جس پولیٹیکل ڈسکورس کے لیے آئے تھے، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جی اپوزیشن کی طرف سے انیشلی ایک ایسی چیز جو کہ یہ اعلامیہ آپ کے سامنے بھی آیا گیا ہے، ایک ایسی چیز آئے کہ جس کے اندر ہم اظہار کریں کہ جی ہم لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اور بیسک بات یہ ہے کہ جی الٹیمیٹلی ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جی ایک منیمم کامن ایجنڈا کے اوپر اپوزیشن ساری کٹھی ہو، اور خاص طور پہ اس میں قانون، آئین و قانون کی حکمرانی اور فیڈریشن کے جو مسائل ہیں اس کو جو نا ہم اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن انفارچونیٹلی جہاں جب آئے تو میں سب سے پہلے تو اپنے کھوکھر صاحب بیٹھے ہیں، بار کے ممبر بھی ہیں، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ آسماں جہانگیر ہال میں یہ کانفرنس منعقد کی جا رہی تھی، اور آسماں جہانگیر جو کہ ریپرزینٹ کرتی ہیں اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن میری نظر میں جتنا میرا ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ایک سیاسی کارکن کے حوالے سے، تو ان کے ہال میں جو ہے نا انٹری بند کرنا ان لوگوں کی جو کہ میں سمجھتا ہوں جمہوری اور ایک ایسی سوچ رکھتے ہیں جو کہ اپنی بات کہنا چاہتے تھے، تو آسماں جہانگیر کے نام پر بنا ہوا ہال آج بند کر دیا جائے اور وہاں پہ آپ سیاستدانوں کو بیٹھنے کی یا ان کو بات کرنے کی اجازت نہ دیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا ڈس سروس کیا ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے۔ اور آنیسٹی کے ساتھ جو آج ہم بات کرنے جا رہے تھے، جہاں پہ مجھے دکھ یہ بھی ہوا کہ ہم جو بات کرتے یا ہم جو بات کہنے جا رہے تھے وہ ان کے لیے بھی شاید بھلائی اور بہتری کی طرف جاتی، کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر سیاستدان اپنا جو اسپیس سے کھو چکے ہیں۔ ہم کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگا دیں، چاہے ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے، سیاستدان جو ایک اسپیس کو کھو چکے ہیں، اور میرا کم از کم ذاتی طور پہ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ہم اس اسپیس کو ریگین کرنے کی کوشش کریں۔ ویسے ایک سیاسی ورکر کے میں یہی میسیج دے سکتا ہوں، اور وہی بات میں نے اپنی تقریر میں کی، اب طریقہ کرنے ایک ہال میں اگر ہم بیٹھتے تو شاید میں زیادہ بہتر انداز میں اپنی چیز کو پیش کر سکتا تھا۔ میں نے 2 دن بیٹھ کے جو ہے نا میں پورے نوٹس مکلا آئے، اس کے اندر بڑی اچھی باتیں ہوئی، انٹلیکچوئلز آئے کل کے دن میں، بڑے اچھا ڈسکورس ہوا، اور اس کے علاوہ ہمارے پریس کے میڈیا کے بہت سے دوست تھے
وہ آئے, انہوں نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی. تو ہم تو چاہ رہے تھے کہ بھائی یہ ایک انٹریکشن ہو اور جس کے نتیجے میں ہم کسی واضح پروگرام کی طرف آئیں. ظاہر ہے اپوزیشن کرنی ہے نا. صحیح. آپ اپوزیشن سے توقع یہ کریں کہ وہ حکومت کی جا کے گود میں بیٹھ جائے گی, تو وہ تو نہیں. وہ اس مینڈیٹ کے ساتھ, معذرت کے ساتھ, صحیح. مطلب میری نظر میں یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت برے الیکشن بھی ہوئے ہیں, بہت برے ایکشن. لیکن اب آپ جب آپ 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دھاندلی زدہ ہیں, تعفن اٹھتا ہے آپ جب ان کے نتائج کو دیکھتے ہیں. ہم یہاں پر جب ساری سیاسی جماعتیں بھی بات کرتی ہیں, فوکس ہوتا ہے کہ پنجاب میں دھاندلی ہوئی, کہ وہاں پر فارم 47 پر جتوا دیا گیا, لاہور میں ہوئی, راولپنڈی ڈویژن میں ہوئی, اٹک میں ہوئی, جیلم میں ہوئی, گجرات میں ہوئی, یہ تو بات ہوتی ہے. کراچی کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے. آپ بتائیں انٹیریئر سندھ میں بھی کیا؟ دیکھیں یہی تو ہے جس بات پہ جو میرا اعتراض رہا ہے, اور انفارچونیٹلی پھر کو موقع نہیں ملا اسلام آباد میں آنے کا, بیٹھ کے کسی بات کرنے کا. ایسے تو میرے چکر لگتے رہے, لیکن یہ کہ بیٹھ کے بات کرنے کا, تو میں پھر وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اسلام آباد کے لوگ یہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں صرف زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی میں اور باقی کوئی وہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. آپ ووٹنگ دیکھیں, اس دفعہ ہمارے لوگ 1 لاکھ 1.25 لاکھ ووٹ لے کر آ رہے ہیں. سائرہ بانو کا میں ایگزامپل دوں گا, محمد خان جلیجو کا دوں گا, غلام اپنے مرزا خان جتوئی صاحب کے ساتھ دوں گا, صدر الدین شاہ صاحب کا دوں گا, معظم عباسی کا دوں گا, جو کہ 90,000 لاکھ ووٹ لے کر آ رہے ہیں, اور دنیا جانتی تھی کہ وہ الیکشن جیت رہے ہیں.